اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ یا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم بارک وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے سوال و جواب آن لائن ڈسکشن گروپ میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس پر جو گفتگو ہوتی ہے، نہایت ہی تحقیقی اور تفصیلی گفتگو اس پر ہوتی ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی آئیے ایک نئے موضوع پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور نہایت ہی تفصیل سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے آج مکمل 1 گھنٹہ سے کچھ زیادہ وقت آپ اپنا جو ہے نکالیے، اس موضوع کو سماعت کیجیے۔ بہت ہی بہترین موضوع ہے، اس پر جو سوالات ہیں بہت بہترین سوالات ہیں۔ سوال یہ پوچھے گئے تھے کہ محفل سما کی کیا حقیقت ہے، سما کی شروعات کیسے ہوئی، سب سے پہلی بار سما کب ہوا، اولیاء اللہ صوفیہ اکرام کی کیا روش رہی ہے محفل سما کے تعلق سے، محفل سما میں رقص کرنا کیسا ہے، رقص کی کیا دلیل ہے، اور محفل سما میں حال کا آنا کیا ہوتا ہے۔ یہ مسلسل 7 سوالات جو پوچھے گئے ہیں، اس کے جوابات آپ تفصیل سے سماعت فرمائیے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی تمام محققین حضرات کے سب سے پہلے جوابات سماعت فرمائیں گے آپ، پھر بعد میں کچھ ہمارے بھی جملے آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ پورے مسلسل گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ تعالی نہایت ہی عمدہ باتیں ہوگی اور نہایت ہی روح کو تازگی بخشنے والی گفتگو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی مزمل منیر صاحب کی باتیں سماعت کیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سما عربی لفظ ہے جس کا معنی سننا کے ہیں۔ دور جاہلیت میں گانا اور موسیقی کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن تصوف میں موسیقی اس کے متعلق سننا تاکہ جذبات متاثر ہو، موسیقی اس کے متعلق سننا تاکہ جذبات متاثر ہو اور وجد طاری ہو جائے، تاکہ انسانی روح کو تسکین ملے۔ سما کے یہی مقصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قوالی لفظ کا استعمال احمد غزالی نے کیا ہے۔ اس کے پڑھنے والا قوال کہلاتا ہے اور جو پڑھتا ہے اسے قوالی کہتے ہیں۔ قوالی قول اور قالا سے بنا ہے، قول اور قالا سے قائل بنا ہے، جس کے معنی ہے کچھ پیش کرنے والا اور خوب کہنے والا۔ اسی لیے قوال بہت سارے اشعار شعر پیش کرتا رہتا ہے، مسلسل اپنے کلام کو پیش کرتا ہے، اسی کو قوال کہتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ سما کے متعلق قرآن میں بھی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 کو دیکھیے کہ اور وہ جب اس کلام کو سنتے ہیں جو کہ رسول پر اتارا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 میں یہ بات ہے جس سے سما کو بزرگوں نے اخذ کیا ہے، یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اب اس ترجمے پر بھی غور کریں کہ حق کے پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ سما کی یہی حقیقت ہے۔ سما کی وجہ دل پر ایسی چوٹ لگتی ہے کہ اس سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ایک جگہ اور آیا ہے قرآن میں، سورہ زمر آیت نمبر 18 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے اچھے پر عمل کرتے ہیں۔ اس سورہ میں آیا ہے غور سے سننا، اور غور سے سننے کی دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک وجدانی کیفیت ہے، جب آپ کسی چیز کو غور سے سنتے ہیں تو اس کے معنی کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو غور سے سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کا جو ہوتا ہے وہ اثر آپ کے دل پر پڑتا ہے۔ محفل سما عشق حقیقی کا حصول کا ذریعہ ہے۔ مشائخ حقیقت نے اسے روح کی غذا قرار دیا ہے۔ مشائخ اعظام نے جو ہے کیا کیا، اس کو روح کی غذا کہا ہے، مگر علماء ظاہر اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ محفل سما کا تعلق براہ راست انسانی قلب سے ہے اور اسی سے روح کو غذا بھی ملتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں دیکھیے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کے پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو گواہ بنایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ایک عہد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں سے لیا تھا۔ صوفیہ اکرام کا کہنا ہے یہی پہلا سما ہے۔ سب سے پہلا سما کیا ہے؟ وہی صدائے الست ہے،
اور جب روحوں نے بلا یعنی ہاں کہا، ہاں کہا کر جواب دیا تو ان کے جذبات ابھر گئے تھے۔ یہ روحوں کا پہلا وجد بھی تھا، اور اسی وقت ان کے دلوں میں ایک جوہر رکھ دیا گیا جسے جوہر عشق بھی کہتے ہیں، اور آج بھی جب سما سنتے ہیں تو اس جوہر کو وجدانی کیفیت آتی ہے، اسی سے وجد ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے محفل سما کے سب سے پہلے قواعد اور ضوابط بتائے ہیں۔ آپ نے 3 شرطیں رکھی ہیں: زمان، مکان اور اخوان۔ زمان، مکان اور اخوان یعنی وقت کون سا ہو، مکان کون سا ہو، اور لوگ کون ہیں جو سما سنیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وقت رات کا بہتر ہے، مقام چوطرف سے بند ہو، اور اخوان یعنی کہ ایک ہی برادری کے لوگ ہوں، مطلب جو برادری ہو ایک ہی لوگ ہوں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراج رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں: رات کا وقت ہو اور آپ اپنے تمام فرائض سے فارغ الحال ہوں، اور مقام جو ہو بند ہو، مکان آپ کا بند ہو اور خوشبودار ہو، اور بھرپور روشنی بھی ہو اس میں، اور سب ایک پیر کے مرید موجود ہوں۔ ایسا ہو تو اس میں یکسوئی ملتی ہے، اور منکر سما کوئی نہ ہو اس میں، یعنی اگر مجلس میں منکر سما ہو تو پھر سما کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھنگ ہو سکتا ہے۔ مزید جناب مزمل منیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے سما نہیں ہے، جس طرح ایک شخص کے لیے شادی ضروری ہے اور ایک شخص کے لیے شادی ضروری نہیں، بالکل اسی طرح سما سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ریاضت اور مجاہدہ سے نفس میں ایک تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سما کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا وہ چرچا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اس کا چرچا کرنے میں اس کو لذت ملتی ہے۔ چرچا کرنے میں کیا ملتی ہے؟ اس کو لذت ملتی ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے فتوحات کے 2 ذریعہ ہیں، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا سما۔ فتوحات جو ان کو ملے بندہ نواز گیسو دراز کو، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میرے فتوحات کے 2 ذریعے ہیں، میں 2 ذریعے سے اپنے مقامات میں فتوحات حاصل کرتا ہوں، پہلا تلاوت قرآن سے اور دوسرا سما سے، یعنی محفل سما سے، قوالیوں سے۔ کہتے ہیں کہ سما ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کا ہدف عشق الہی ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما کے 3 حالات ہیں: پہلا حرام، دوسرا مباح اور تیسرا حلال، یعنی کہ عوام کے لیے حرام، زاہد کے لیے مباح اور صوفی کے لیے حلال ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں صوفیہ اکرام جب عبادت و ریاضت و مجاہدہ سے تھک جاتے ہیں تو وہ نفس کو تصفی بخشنے کے لیے آرام دیتے ہیں اور ان کے لیے سما سنتے ہیں، آرام دینے کے لیے سما سنتے ہیں، اور اپنے محبوب کا نام سنتے ہی وجد میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ کا جو منورنجن بھی ہوتا ہے وہ ذکر الہی میں غرق ہوتا ہے۔ اس سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے، اور اس حدیث سے جوڑ کر کے اس کو سمجھنا چاہیے کہ نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اپنے نفس کا ایک خوراک جب اولیاء اللہ دیتے ہیں تو سما سے دیتے ہیں، اور یہ خوراک تو نفس کا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جو ہوتا ہے غذا روح کی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اسی درد دل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق ہے، اور سما درد دل کو پیدا کرتی ہے اور قرب الہی کا مقصد حصول کرتی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سما کے کچھ آداب بھی ہیں: خود کو صاف کریں، وضو میں رہیں، سفید لباس میں شریک ہوں، سما میں مراقبہ کریں اور اپنے مقصد کا تصور کریں۔ سما میں کیا کریں؟ مقصد کا تصور کریں۔ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، قوال پر نظر رکھیں یا سامنے فرش پر۔ دوران سما قوال کی تصحیح نہ کریں، اس کو صحیح غلط نہ بتائیں، اور مخصوص نظم سنانے کی خواہش بھی نہ کریں۔ یہ بات بھی سما کے آداب میں داخل ہے۔ قوال کو بیک وقت رقص اور گانا نہیں چاہیے۔ سما سنانے والا مرد ہو، خاتون نہ ہو۔ یہ سما کے آداب میں سے ہیں کہ اگر کوئی سما سنا رہا ہو تو یہ سنانے والا جو ہو وہ مرد ہی ہو، کسی عورت سے سما نہیں سننا چاہیے، ورنہ اس کا جو یہ ہوتا ہے نتیجہ اور یہ حصول غلط ہوتا ہے۔ قوال پاک اور صاف ہو، وہ بھی بالکل ایسا ہو کہ صاف ہو اور پاکی کے ساتھ ہو،
یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ محفل سما میں بے جا حرکت کرنا نامناسب ہے، جبکہ صاحب محفل ایک جید بزرگ ہو۔ مزید انہوں نے کہا کہ چاروں ائمہ کرام نے موسیقی کو ناپسند فرمایا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موسیقی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کا سننا گناہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ مضامین اور شعر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مضامین اور شعر کو جائز کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے موسیقی ایک کھیل ہے، اس لیے پسند نہیں کرتے، حالانکہ نظم پڑھنے کے لیے آواز کی اجازت دیتے ہیں، اور ناجائز خواہشات کو ابھارنے کے لیے کسی بھی موسیقی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرام قرار دیتے ہیں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سماع موسیقی کو ناپسند فرمایا ہے، البتہ علماء، فقہاء اور صوفیہ میں اختلاف ہے۔ تصوف میں سماع کا ایک خاص معنی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کہ دنیاوی خواہشات کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ سماع میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو دنیاوی خواہشات اور لذات کو دور کرتی ہے، یہ بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں۔ ان باتوں سے صوفیہ نے سماع کو اپنایا اور سماع کے قریب ہو گئے۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ سماع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیزیں ذکر و مراقبہ سے حاصل ہوتی ہے وہ سماع میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں ذکر اور مراقبہ سے حاصل ہوتی ہے وہ سماع میں حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صوفیہ اکرام کے سماع کے تعلق سے 3 طبقے ملتے ہیں۔ پہلا وہ جو سماع کے خلاف ہے، وہ بہت کم ہے۔ دوسرا وہ جو حامی میں ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تیسرا وہ جو درمیانی راستہ رکھتے ہیں، یعنی نہ خلاف ہیں اور نہ حامی ہیں اور فرض سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قادری اور نقشبندی سلسلہ سماع کے خلاف ہے، البتہ چند شرائط کے ساتھ جائز بھی کہتے ہیں، اور چشتیہ سلسلہ میں ہی سب سے زیادہ سماع سنا جاتا ہے اور اسی سے سب سے زیادہ فروغ بھی ہوا ہے، اور سہروردی سلسلہ سے جو درمیان میں رہتا ہے۔ سماع کے دوران ہونے والے کیفیات میں سے وجد ایک کیفیت ہے، یعنی کہ کوئی چیز اس شخص پر جو سماع سن رہا ہوتا ہے اس پر غیب سے آ کر طاری ہو جاتا ہے، اور وجد کا نتیجہ رقص کی صورت میں ہوتا ہے۔ وجد کی دوسری کیفیت تواجد ہے، جو وجد سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ تواجد میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وجد آ جائے، اور وہ وجد لانے کے لیے رقص کرتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اور رقص کرتے کرتے وجد آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کوشش ہے جس کو ہم لوگ بنا سمجھے بجھے غلط نہیں کہیں کسی کو، تو اگر وجد نہیں ہے تو یہ تواجد ہے۔ رقص کے کچھ اقسام ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو رقص میں گول گول گھومتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اطراف میں گھوم رہا ہے اپنے مقصد کی تلاش میں، نہ جانے وہ کس سمت سے آئے گا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ ایک شخص سماع کے دوران دوڑتا ہے جس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی روح پرواز کرنا چاہتی ہے اور اس کا نفس اس کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے، اسی بے چینی میں وہ دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، کتنا بہترین باریکیاں ہیں، کتنے نکات ہیں سماع کے اندر جو شاید ہی کہیں سننے کو ملتی ہے۔ ان وضاحتوں کے ساتھ بغور سماعت فرمائیے اور مزید سنیے کہ کوئی اپنے قدم کو فرش پر مارتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جو غیر خدا ہے اس کو اپنے پیروں تلے فنا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر کوئی روتا ہے سماع کے دوران تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس پر سرور کی کیفیت طاری ہے یا وہ معشوق کے ہجر سے روتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی تالی بجاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وجد کی دلکشی کا نتیجہ ہے، یہ وجد کی دلکشی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی اپنے چھاتی سینے پر مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے یا خود کو تماچا مارتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی درد دے تاکہ قلب کے درد میں کمی ہو۔ اللہ۔ اور کوئی وجد میں گھومتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تاکہ اسے معشوق کی تجلی نظر آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا تحقیقات ہے، ماشاءاللہ۔ مزید انہوں نے کہا کہ آلائے سماع میں اختلاف ہے، جو سماع کا جو آلات ہوتے ہیں، جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اس کے میں اختلاف ہے، البتہ دف کے ساتھ سماع سننے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ بھی دف کے ہی ساتھ سماع سنتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شگر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح وجد اور صحیح رقص وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اگر تلوار بھی چلائی جائے تو اس کو خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے مشاہدات میں مستغرق ہوتا ہے اور اس کو ظاہری دنیا کے اثرات نہیں پڑتے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال دوران سماع وجد کی حالت میں ہوا تھا، جب قوال نے یہ شعر پڑھا تھا: کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سما کی کوئی چیز کا انکار فرماتے ہیں کیا؟ کوئی چیز ناپسند فرماتے ہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل سما سے کہہ دو کہ سما کا آغاز اور اختتام قرآن سے کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر غلطی سے بھی سما کے دوران غیر شرعی کام ہو جائے تو اس کی معافی ہو جائے گی۔ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حصہ اس کے شروعات میں ملتا ہے اور سما کے شروع اور آخر کا حصہ قرآن سے ملتا ہے، اسی کی وجہ سے سما قرآن ہو جاتا ہے۔ سما کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما میں تشریف فرما تھے اور دیگر صوفیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس محفل سما میں ہر ایک کو رقص آیا، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہے۔ بعد میں کسی نے آپ سے پوچھا، یا حضرت، جب سارے لوگ وجد میں تھے تو کیا آپ کو وجد نہیں آیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا تم دنیا کو گھومتا ہوا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، نظر نہیں آتا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس میرا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، میں ضبط کر کے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کرتا ہوں؟ ضبط کر کے رکھتا ہوں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بارش ہوتی تھی آپ وجد میں آ جاتے تھے۔ بغداد کے بزرگوں میں، صوفیوں میں بہت پہلے سے سما سنا جاتا تھا۔ چشتیہ سلسلے کے پہلے بزرگ حضرت ابو اسحاق سامع چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سما سے بہت لگاؤ تھا اور اکثر سما کا انتظام کرتے تھے، اور معمول ایسا ہوتا تھا کہ تمام شرکا اور قوال 3 دن کے روزے سے ہوتے تھے۔ اللہ اللہ۔ پھر سما ہوتی تھی، پہلے تلاوت قرآن اور پھر استغفار سے سما شروع ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سما عمرہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آپ کے سما میں امیروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سے آپ کے خلفاء اور جانشین کا بھی معمول ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو یوسف نصیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں صرف علماء اور صلحاء اور شرفاء کو ہی اجازت ہوتی تھی، دیگر کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ سما سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں جاتا تو محفل سما ختم ہونے کے بعد وہ مجذوب بن جاتا تھا۔ لیجیے، ایسی بھی کرامتیں ہوئی ہیں اللہ والوں کے تعلق سے کہ ان کے محفل سما میں ان کے روٹین کو اگر فالو نہیں کیے تو آپ کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما حق تعالیٰ کی طرف سے واردات ہے جو دل کو اللہ کی طرف موڑتی ہے، اور جو اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ سنتا ہے وہ محقق بنتا ہے، اور جو صرف خواہش نفسانی کے ساتھ سنے تو وہ زندیق ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچوچا والے فرماتے ہیں کہ سما کو نہ ہی مطلقاً حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی بغیر شرائط کے اس کو حلال کہہ سکتے ہیں، اور سما ان لوگوں کے لیے حرام ہے جن پر نفس کا غلبہ ہو، اور ان کے لیے مستحب ہے جن پر حق تعالیٰ کا غلبہ ہو۔ مزید اور سماعت فرمائیے کہ سما درد دل رکھنے والوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، اور قوال کوئی بھی شعر پڑھے یا کلام پڑھے اسے اپنے پیر و مرشد کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور جتنا قربیت حق تعالیٰ سے سما کے دوران ہوتی ہے یہ بہت کم عبادت میں ہوتی ہے۔ دوران سما بزرگان دین کی ارواح متوجہ ہوتی ہے، دوران سما بزرگوں کی ارواح جو ہوتی ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ مزید جناب مزمل منیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر وہ ساز و موسیقی اور گانا حرام ہے جو تجھے خدا کی یاد سے غافل کر دے اور نفس کی غذا بنے، اور جس ساز و سما و موسیقی سے اللہ، رسول اور مرشد کی یاد قائم ہو وہ حلال ہے اور جائز ہے۔ سما میں عام کلام نہیں پڑھے جاتے بلکہ خاص کلام پڑھے جاتے ہیں، جو کہ قوال جب پڑھتا ہے تو وہ خاص کیفیت جو کہ لکھنے والے پر ہوتی تھی وہی طاری ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں محفل سما میں ریاکاری زیادہ ہو رہی ہے، قوال پر پیسہ اڑایا جاتا ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ اب کہتے ہیں جناب منیر صاحب کہ عام طور سے دنیا میں 3 قسم کے گانے ہوتے ہیں جو عام انسان سنتے ہیں، رومانٹک، سیڈ اور راک۔ وہ ان گانوں کو اپنے معشوق کے تصور میں رکھ کر سنتا ہے اور اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہے، مگر اللہ والے اپنے یار کے تصور میں ڈوب کر سما کو سنتے ہیں اور اپنے عشق میں اضافہ کرتے ہیں۔ عشق کے آگ میں ہوا دینے کا کام محفل سما کرتا ہے۔ یقیناً قوالی اصل میں قول ولی ہوتا ہے،
واہ کیا بات ہے! قوالی کا مطلب قول ولی سمجھیے، اور ہونا بھی چاہیے، وگرنہ آج جو اسٹیج پر سما کے نام پر ہو رہا ہے وہ دنیاوی گانا بجانا سے بھی بدتر ہے۔ حقیقی سما کا ان سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل سما کے نئے مضامیر کا استعمال ہوتا ہے جس سے یہ کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا اور سما اپنے حقیقی معنوں کو نہیں پہنچ پاتی۔ مزید انہوں نے اور بھی کہا کہ سماعت یعنی سننا کی بہت طاقت ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنوں کے سامنے کسی نے اپنی بیوی جس کا نام بھی اتفاق سے لیلا تھا اس نے اسے آواز دیا، بس جیسے ہی مجنوں نے لفظ لیلا سنا وہ بھی زور سے لیلا چلایا اور زمین پر گر پڑا۔ یہ سما کی ایسا ہی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرید سما میں پڑھے جانے والے ہر شعر کو اپنے مرشد تک لے کر جاتا ہے، اسی طرح مرید پر بھی سما کا اثر ہوتا ہے اور وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ اور وجد میں ایک ایسی بھی حالت ہوتی ہے کہ جس میں اس انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ اکبر، اور ساتواں آسمان کو پار کر کے پھر سے اپنے جسم میں لوٹ آتی ہے۔ یہ مرشد کے نگرانی میں ہوتا ہے۔ البتہ وجد ظرف کے مطابق ہی اثر کرتا ہے۔ جو کہ اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں وہ اپنے وجد کو باہر آنے نہیں دیتے، ضبط کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی اوپر سماعت فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں۔ اور کم ظرف والے لوگوں پر اس کا اثر جلد ہوتا ہے، تیزی سے ہوتا ہے، اور وہ رقص میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح سانپ کے زہر سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے مگر بچھو کے زہر سے انسان تڑپنے لگتا ہے۔ وجد ہم خود سے وارد نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو صوفی کے قلب پر اثر کرتی ہے۔ وجد ہر ایک کو نہیں آتا، صرف مردان خدا کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت عمدہ تفصیلات کے ساتھ جناب صوفی مزمل منیر صاحب نے اپنی باتیں پیش کی، ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور آئیے اب دوسرے موقع کی بات کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت صوفی جناب اویس غازی صاحب کی باتیں آئیے سماعت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سما ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں اپنے خالق کی حمد بیان ہو موسیقی کے انداز میں، اور اس سما کے کلام سے سننے والا اپنے حقیقت میں ڈوب جاتا ہے، اور سنانے والا اس کلام کے ذریعے سماعت کرنے والوں کو واصل بحق کرا دیتا ہے اور خود بھی ان جلووں کا نظارہ کرتا ہے۔ سما کی شروعات داؤد علیہ السلام سے ہوئی اور اشارتاً کلام اللہ میں آیا ہے کہ خدا نے انہیں ایک بانسری عطا کی تھی جس سے وہ سما کا ماحول بناتے تھے اور سارے پرندے، جانور اور انسان اس میں کھو جاتے تھے۔ رقص اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں اپنے نبی پر، اسی طرح جب بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یا فنا کرتا ہے تو باقی اللہ رہتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی وہ جیسا رقص کرے اپنے محبوب کی حمد پر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب اویس غازی بھائی نے بہت اچھی باتیں آپ نے بھی پیش کی ہے، آپ کا شکریہ۔ اب جناب صوفی حدیل احمد قادری صاحب کی باتیں سماعت فرمائیے۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ سما ایک ایسی محفل ہے جس میں مرشد اپنی تعلیم سنواتے ہیں، یعنی جو تعلیم انہوں نے دی ہوتی ہے وہ تعلیم قوالوں سے سنواتے ہیں۔ اس سے یقین پختہ ہوتا ہے اور خیال کو ترویح ملتی ہے، خیالات جو ہے بلند ہوتے ہیں اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں بچیوں نے دف بجایا تھا۔ یہ مدینے کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں سے ویسے تو معاملات چلتے آئے ہیں، تاہم برصغیر میں پاک ہند میں ہندو لوگ بھی بھجن گاتے تھے۔ صوفیہ نے پھر اس کے لیے سما کو اختیار کیا۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہسٹری پختہ نہیں ملتی ہے۔ سما کا اقوال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں یا ان سے پہلے سے بھی، مگر اہل بیت اور صحابہ کے ادوار میں اس کی جانکاری نہیں ملتی۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مختلف اقوال ہیں جو کتابوں سے مل سکتے ہیں، پاک ہستیوں سے مختلف کیفیات کا ذکر کیا ہے اور اس سے متعلق واقعات اور حالات بھی ہیں۔ کچھ اولیاء ناپسند بھی فرماتے ہیں، کچھ نے رقص کیا اور کچھ نے خاموشی اختیار کیا۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ رقص ہمارے خانقاہ میں نہیں ہوتا، نہ ہی ہمارے سلسلے کے بزرگان کے واقعات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے ہمارے پاس نہ اس کی دلیل ہے نہ ہی جواز ہے بھائی۔ لیکن آج کے دور میں رقص ایک فیشن ہے اور دکھاوا ہے کہ جو جتنا ڈانس کرتا ہے وہ اتنا ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ساتویں سوال پر کہتے ہیں کہ حال جن کو آتا ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ حال کیا ہے۔ یہاں حال سے مراد وجد بھی ہو سکتا ہے اور وجد کے مختلف حالتیں ہوتی ہیں
جیسے کوئی روتا یا کوئی اداس ہو جاتا، کوئی خوش ہو جاتا اور کوئی کسی الگ کیفیت میں آ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت تو ساز وغیرہ سے منع کرتی ہے، طریقت وہی ہے جو آپ مرشد کے ہاں دیکھتے ہیں۔ حقیقتاً سما آپ کو عروج بھی دے سکتا ہے اور زوال بھی، یعنی جس پر جو دلی حالت ہوگی وہی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ عام لفظوں میں معنی پر غور کرنا اور ترنم کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت کو جوڑنا معاملات کی راستگی کرتا ہے۔ قوال کے ظرف اور انداز سے بہت بات بنتی ہے۔ بانی محفل چاہیں تو قوال کو مشہور کر دیں، چاہیں تو اوائڈ کریں اور جیسے چاہیں ویسے چلائیں۔ ماشاءاللہ جناب عدیل صاحب نے بھی بہت عمدہ باتیں پیش کی ہے، بہت شکریہ جناب، بہت بہتر بہت بہتر۔ اب جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کی باتیں سماعت فرمائیے۔ سما یا سماعت کچھ سننے کو کہتے ہیں۔ محفل سما سے مراد لوگوں کا جمع ہو کر اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک اور اہل بیت علیہ السلام اولیاء اللہ کا ذکر، پاکی اور تعریف میں کلام سننا ہوتا ہے۔ اس کی معرفت یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر، دل کی دھڑکنوں میں، سر کے اندر، صوت سرمدی میں، سانسوں میں اور رگوں میں آواز گونجتی رہتی ہے، لیکن انسان اس آواز سے غافل ہے، بے خبر ہے۔ اس کی یاد دہانی اور نشاندہی کے لیے قدرتی طور پر اپنے سے باہر بھی ظاہری آواز، موسیقی، میوزک کو سن کر جھوم اٹھتے ہیں۔ اسی طرح کبھی تو یاد آ جائے کہ ایسی آوازیں تو میرے اندر بھی ہیں، اور ان پر انسان غور و فکر کرے اور ان آوازوں میں ہو کی آواز کو محسوس کرے جو ہمیشہ اپنے اندر ہی رہتی ہے۔ لوگ شریعت کے حساب سے آواز، موسیقی، میوزک سننے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اپنے اندر کی آوازوں سے، موسیقی سے باخبر ہو جائیں تو کیا اس کو بھی فتویٰ دے کر حرام قرار دینے کی جرت کر سکتے ہیں؟ واہ، کیا کوسچن کیا صاحب آپ نے، بہت خوب۔ حقیقت میں موسیقی، آوازیں، میوزک سننے سے یکسوئی ملتی ہے، کنسنٹریشن ملتا ہے، اور یکسوئی ہی عبادت ہے۔ موسیقی، سماع اور طرز سے سننے سے انسان جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ ان آوازوں سے روح کو ازل کی آواز اور وجود کے اندر کی آوازوں کی یاد آنے لگتی ہے، اور روح کو طلب ہوتی ہے کہ انسان کبھی تو اپنے نفس کو ہٹا کر اپنے وجود کے اندر کی سماع، ان آوازوں میں گم ہو جاؤ۔ اسی لیے وجد بھی طاری ہوتا ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں جناب نصیر بھائی کہ بے خبر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ، رسول اور پنجتن پاک کی تعریف اور ان کے متعلق باتوں کو کلام کے شکل میں لوگوں کو سنانے کے لیے طرز اور موسیقی کے ذریعے سما کی شروعات ہوئی۔ لوگ محفل میں بیٹھنے لگے اور فیض حاصل کرنے لگے۔ تیسرے سوال پر سنیے کہ سما کی شروعات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو حق کا پیغام دینے کے لیے کیا۔ چوتھے سوال پر جہاں بھی اور جب بھی سما ہوتا ہے، صوفی اکرام، اولیاء اللہ بڑے شوق سے وہاں جایا کرتے ہیں اور جاتے تھے۔ کلام پڑھنے والے قوال پر خوش ہو کر پیسے بھی لٹاتے ہیں اور جھومتے بھی ہیں۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ، رسول اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کی تعریف اور واقعات و کرامات کے کلام کو سن کر رقص کرنا عشق ہے۔ خود ہی میں کھو کر عاشق رقص کرنے لگتا ہے۔ اب سنیے چھٹے سوال پر کیا کہتے ہیں۔ رقص کی دلیل عشق اور صرف عشق ہے جناب، رقص کی دلیل عشق اور صرف عشق ہے۔ ساتویں سوال پر انہوں نے کہا کہ اپنے وجود کو پوری طرح سے بھول کر، یکسو ہو کر، کلام میں گم ہو کر سما میں گم ہو جانا ہی حال کا آنا ہوتا ہے، جس میں اپنے جسم کی حرکتوں کا خود کو پتہ بھی نہیں رہتا۔ بہت شکریہ جناب صوفی نصیر صاحب، آپ نے بہتر تفصیلات مہیا فرمائی۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی باتیں سماعت کیجیے۔ سما بالمزامیر ہمیشہ ایک تنازع مسئلہ رہا ہے۔ مشائخ کی ایک بڑی تعداد نے اسے سنا ہے، جبکہ بہت سے مشائخ نے اسے احتیاط برتا ہے۔ محدثین اور فقیہ میں بیشتر عدم جواز کی طرف ہی گئے ہیں، جبکہ ان کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس کا قائل ہے۔ خانقاہ عارفیہ اور اس کے شیخ کا تعلق اس خانوادے سے ہے جس میں سما بالمزامیر صدیوں سے ہے۔ اہل تصوف کے یہاں جب سما بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وجد رقص کا خیال بھی لازمن آتا ہے، چونکہ صوفیہ کے یہاں سما وجد رقص سے مربوط رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں مجلس، محفل، نعت، منقبت کا رنگ بدل چکا ہے۔ قدیم محفل سما کا ہم صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علم تصوف کی پہلی جامع کتاب میں قوت القلوب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، احمد بن عیسیٰ خزاز رحمۃ اللہ علیہ سما سننے میں بہت مشہور تھے۔ سما کے وقت وہ تڑپ جاتے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے گروہ پر 3 موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ کھانے کے وقت، اس لیے کہ یہ فاقہ کے بعد ہی کھاتے ہیں، مذاکرہ کے وقت اور سما کے دوران، یہ 3 وقت، وہ اسی لیے کہ ان کا سما وجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی 3 وقتوں میں جو ہے بقول جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلا کھانے کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرا مذاکرہ کرنے کے وقت مطلب تذکرہ اور ذکر کرنے کے وقت، اور تیسرا محفل سما میں جو ہے کیا ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اس وقت حق تعالیٰ کے مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں۔ سما کو کلی طور سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ ابو نصیر سراج رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی معروف کتاب کتاب اللمع میں لکھتے ہیں، جب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہوئے تو صوفیہ کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی اور ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا۔ انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ قوال کو کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ انہوں نے اجازت دی اور قوال نے ایک شعر پڑھا، اور اشعار سنتے ہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور منہ کے بل گر پڑے کہ پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو دوران سما بہت بے قرار ہوتا تھا، جس سے دیگر مریدین کو خلل ہوتی تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مریدوں نے شکایت کر دی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم نے پھر بے قراری ظاہر کی تو میں تمہیں اپنے محفل سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سما کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ لب بند کیے خاموش ہیں اور اس کے منہ سے چشمہ ابل رہا تھا، یہاں تک وہ بے ہوش ہو گئے اور پورے 1 دن بے ہوش رہے۔ اللہ اللہ۔ ایک شخص نے سما میں نعرہ مارا تو اس کے شیخ نے کہا کہ خاموش رہو۔ اس نے اپنا سر زانو پر رکھا، لوگوں نے جب دیکھا تو اس کے روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی نے بیان کیا، ایک درویش سما میں تڑپ رہا تھا، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ بیٹھ جاؤ، جیسے ہی وہ بیٹھا اس لمحے دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مزید انہوں نے کہا کہ واضح رہے کہ شریعت میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ دل میں جب لطافت پیدا ہوتی ہے اور دماغ میں خروش غالب آ جاتا ہے تو غلبہ حال کے سبب اضطراب پیدا ہوتی ہے، اور یہ ضوابط و قواعد سے آزاد ہوتا ہے، اور یہ اضطراب کھیل تماشا نہیں ہے محترم، اور نہ ہی ہوا پرستی ہے، یہ جان گدازی کا لمحہ ہوتا ہے، یہ جان گدازی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہتر بہت بہتر۔ جناب مستقیم وارثی صاحب کے اس بیان پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شاعری خون جگر کا ہے لبالب ساگر، شاعری خون جگر کا ہے لبالب ساگر، کسی کم ظرف کے تفریح کا ساما تو نہیں، کسی کم ظرف کے تفریح کا ساما تو نہیں۔ یعنی جو بہترین شاعری ہوتی ہے، بہترین کلام ہوتا ہے، اسی پر موسیقی بنائی جاتی ہے اور اسی پر جو ہے سما اور قوالی کا معاملات ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کھیل تماشا ہو۔ تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اضطراب کھیل تماشا نہیں ہوتی اور نہ ہی ہوا پرستی ہوتی ہے، یہ جاں گدازی کا لمحہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کو رقص کہتے ہیں وہ خطا پر ہیں، یہ ایک حال ہوتا ہے جسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سنبا کو عالم تحیر میں تھے اور شیخ علی سہزی کی خانقاہ میں تھے، محفل سما تھا، حضرت بھی اس میں شامل ہوئے اور قوال نے یہ شعر پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جاں دیگر است۔ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اس شعر نے اس قدر اثر کیا کہ آپ خانقاہ سے گھر تک مدہوش لائے گئے اور بار بار قوالوں سے فرماتے کہ یہی شعر پڑھو یہی شعر پڑھو، قوال یہی شعر پڑھتا اور آپ اسی عالم تحیر میں مدہوشی میں تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کر لیتے، پھر وہی شعر پڑھواتے اور خود بھی پڑھتے، اسی حالت میں 4 روز رہے، 5ویں دن آپ کا وصال ہوا، یہ بھی ملتا ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے، سامت نامی قوال آپ کے سامنے گا رہا تھا، سلطان المشائخ پر اثر ہوا اور ان پر گریا وہ حال غالب آ گیا۔ اس وقت کوئی مرید وہاں موجود نہ تھا جو رقص میں آتا۔ اسی اثناء میں ایک شخص باہر سے آیا اور قدم بوس ہو کر رقص کرنے لگا اور حضرت سلطان المشائخ بھی اس کی موافقت میں رقصاں ہوئے۔
ماشاءاللہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے بزرگوں کے تعلقات اور حوالات سے جناب وارثی صاحب نے تفصیل سے ان سوالات کا جواب دینے کا کوشش کیا ہے، جس میں یہ واضح ہوا کہ سما کیا ہے، ان کا رقص کیا ہے اور حال کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور صوفیہ نے کیا اس پر اپنی رد عمل پیش کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا محترم۔ اب آئیے جناب ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ سما صوفیوں کی محفل ہوتی ہے، صوفیہ اکرام اللہ کی عبادت اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ صوفیزم میں سما بہت مشہور عبادت ہے۔ صوفیہ اکرام محفل سما میں اللہ کے ذکر میں فنا کے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں اور یاد الہی اور یاد مرشدی میں رقص کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ سما 10ویں صدی سے ہوتا آ رہا ہے، سما جو ہے 10ویں صدی سے ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک تاریخ بیان کی ہے، اور خاص کر کے چشتیہ سلسلے میں سما زیادہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی ایک دفعہ ایک سونار کی دکان کے سامنے سے جا رہے تھے، سونار اپنے ہتھوڑے سے سونا بنا رہا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو سونا پیٹنے کی آواز میں کلمہ سنائی دینے لگا۔ سونا پیٹنے کی آواز میں کیا سنائی دینے لگا؟ کلمہ۔ اور آپ نے جیسے ہی کلمہ سنا آپ رقص میں آ گئے اور گھومنے لگے۔ مطلب سونار جو ہے اپنے ہتھوڑے سے سونا بنا رہا تھا، اور اس آواز سے ان کو جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آواز جو ہے سننے کو ملا، اور اس آواز کو وہ ایسا سنے کہ وہ رقص میں آ گئے۔ اب بتائیے صاحب اس کو آپ کیا کہیے گا؟ سما ایک الگ دنیا ہے، دوران سما پورا جسم، دماغ، دل، روح ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور جن کے ساتوں لطیفے منور ہوتے ہیں وہ فنا کے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ اکرام کے بہت سے کام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر قرآن میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کیا گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ اس لیے ہر چیز اگر قرآن میں تلاش کریں گے تو مشکل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے اور مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو مدینہ کی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں دف بجا کر گیت بھی گا رہی تھی، پھر حضور کے گھر تک گیت گاتے ہوئے اور دف بجاتے ہوئے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا بلکہ پسند کیا۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں ان کے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کئی بار ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں جس کو آپ اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں اور کتابوں میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں تھیں۔ مدینے کے وہی لڑکیاں وہاں آ کر دب بجانے لگیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نہیں دیکھ سکے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا اور ڈانٹا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے والد سے کہ پیچھے دیکھیں کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے اور مسکرا رہے تھے، یعنی کہ دف کی آواز کے ساتھ شعر اور گیت پڑھنا حضور کو پسند تھا۔ اسی لیے صوفیوں کے لیے یہ دلیل مل جاتی ہے، اور یہ دلیل ان کے لیے بہت کافی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بہت سے بڑے بڑے اولیاء اکرام نے سما کے دوران رقص بھی کیا ہے، جس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بزرگ شامل ہیں۔ مگر ہاں، کچھ اولیاء اکرام نے بالکل رقص کو پسند نہیں کیا۔ حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر سیدہ محمودہ صاحبہ نے بہتر تفصیلات بھیجی ہے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا ہم۔ اب آئیے جناب محترمہ حمیرہ نصیر قادری سروری صاحبہ کیا فرماتی ہیں، یہ سماعت فرمائیے۔ پہلے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ سما کے لغوی معنی سننا کے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام کے محفلوں میں، خانقاہ اور درگاہوں میں عاشق اپنے رب کی یاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام کے شان میں جو کلمات کہتے ہیں اور سنتے ہیں اسے محفل سما کہتے ہیں۔ یہ محفل نظم، کلام، شعر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میں عاشق کھو کر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ معرفت کے حوالے سے دیکھیں کہ سما کی حقیقت تو اپنے وجود میں گنج مخفی میں جو صدا کی آواز ہو صوت سرمدی بن کر ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اپنے وجود میں چھپی وہ آواز کو پہچاننے کے لیے اولیاء صوفیہ اکرام کی محفل میں سما کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معرفت کی بات انہوں نے بہت عمدہ لکھی ہے۔
چوتھے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام اپنے اپنے خانقاہ میں محفل سما منعقد کرتے رہتے ہیں اور اپنے مریدین اور معتقدین کے ساتھ سما میں رہتے ہیں اور جھوم اٹھتے ہیں، اور وہ دوسرے ولی کے خانقاہ میں محفل سما میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کی دعوت پر بھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مدعو تھے، قوال نے شعر پڑھنا شروع کیا تو قطب الدین بختیار کاکی پر وجد طاری ہو گئی، اور اسی حالت میں وجد میں آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یہ برابر تمام لوگوں نے اس بات کو اور اس واقعے کو لکھا اور اس کا اعتراف کیا ہے اور اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ پانچویں سوال پر وہ کہتے ہیں کہ عاشقوں کے سامنے جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مرشد پاک کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ فوراً رقص کرنے لگ جاتے ہیں اور عاشقوں کو اپنے ہوش ہی نہیں رہتا اپنا۔ چھٹے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ رقص عاشقوں کے لیے ہے۔ ساتویں سوال پر کہتے ہیں کہ جب سما میں تعریفی کلمات سنتے ہیں اللہ، رسول اور اولیاء اللہ اور خاص کر مولا کائنات مولا علی کے بارے میں تو عجیب روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے اور مدہوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عاشقوں کی حاضری آنے لگتی ہے اور وہ وجد بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت بہتر آپ نے باتیں پیش کی۔ محترمہ حمیرہ نصیر قادری صاحبہ، سروری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے محترمہ شبانہ احمد صاحبہ کی باتیں سنتے ہیں۔ محترمہ شبانہ احمد صاحبہ جو ہمارے ٹیم کے ایک حصہ ہیں، بن چکی ہیں، اور وہ بھی اب تحقیقات میں جو ہے اب شامل ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے، اور یہ پہلی بار اس موضوع پر انہوں نے اپنی باتیں پیش کی ہے۔ محفل سما میرے نزدیک اپنے جذبات اور کیفیات کو پیش کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو جذبات اپنے رب کے لیے موجود ہوتی ہے ان کو باہر لانا ہی سما ہے، اور جب عشق الہی وجود میں اتر آتا ہے اور ایک ایک وجود کا حصہ اس عشق کو محسوس کرتا ہے تو تھوڑی سی بھی حرکت اور آواز پر رقص کرنے لگتا ہے، خود بخود ہونے لگتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی وہ اپنے یار کا ذکر سنتے ہیں وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا اور رقص میں آ جاتا ہے۔ رقص کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خود بخود ہوتا ہے۔ محفل سما کو ہم اگر شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو شریعت میں ممانعت ہے، لیکن اگر طریقت، حقیقت اور معرفت سے دیکھیں تو یہ درست ہوگا۔ بہتر فرمایا آپ نے محترمہ شبانہ احمد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہوئے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور صوفی رضوان نوشاہی صاحب کی بات سماعت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دف کے ساتھ نعت پڑھی جاتی تھی، البتہ قوالی کی اصل وطن ہندوستان ہے، اور ان میں سب سے بڑا نام حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے قوالی کی ایک جہت سے بنیاد رکھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح سے روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا ذکر الہی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سما بھی ذکر میں سے ہے۔ سما کیا ہے؟ ذکر میں سے ہے، اور سما کے ذریعے بھی روح کو غذا ملتی ہے۔ سما کے دوران اور اس کے عروج پر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دوری نہیں رہتی، پھر حال آ جاتا ہے، جسے حال آتا ہے ان کو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ سما ایک راز ہے بندہ اور اللہ کے درمیان۔ ہندوستان میں موسیقی بہت پسند کی جاتی تھی اور یہاں کے لوگ موسیقی کے ساتھ عبادت کرنا پسند کرتے تھے اور موسیقی کے ساتھ سلوک، رامائن وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اور تبلیغ دین میں بہت فائدہ ہوا اور لوگ بہت جلدی اس طرف راغب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اس طرح پھیلایا اور عزت بخشی۔ البتہ سما کا فلمی قوالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ماشاءاللہ جناب نوشاہی صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے اپنی باتیں پیش کی ہے، بہت شکریہ آپ کا محترم۔ اب آئیے جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ محفل سما اپنے پیر و مرشد کے عشق میں ہوتا ہے اور اس میں مرشد کا تذکرہ ہی کرتے ہیں قوالی کی صورت میں اور ساز باز کے ساتھ۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیران پیر غوث العظم ثقلین رحمۃ اللہ علیہ رضوانہ سے ملنے بغداد گئے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز کی مہمان نوازی کی۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دل بے چین ہو رہا، میں سما سننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سما نہیں سنتے تھے، مگر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ نے قوال کا انتظام کیا۔
جس میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وجد میں آنا اور حضور غوث پاک کا اپنے عصا سے زمین دبانا بھی کتابوں میں اس کی دلیلیں ملتی ہے، اس کا جواز موجود ہے، ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے۔ زیادہ تر اولیاء کرام نے سما کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، البتہ کچھ نے منع فرمایا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے محترم جناب سہروردی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب جناب صوفی مزمل احمد قادری سہروردی صاحب کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ پہلے سوال پر انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے 5 ذریعے عطا فرمائے ہیں، غور فرمائیے گا۔ بصر دیکھنے کی طاقت، سمع سننے کی طاقت، ذائقہ چکھنے کی طاقت، اور سامع سونگھنے کی طاقت، اور لمس چھونے کی طاقت۔ حقیقت میں علم کا سب سے وسیع اور مؤثر ذریعہ جو ہے سمع ہی ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کان کو آنکھ پر فضیلت دیتے ہیں، اور اسی لیے کہ آدمی سن کر ہی ایمان لاتا ہے، اور رسولوں کی اطاعت اور ان کی دعوت سے روشناس ہونے کا ذریعہ بھی سمع ہی ہے۔ سمع کی مثال سورج کی طرح ہے جو تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے، مگر تمام چیزوں کے مزاج، صلاحیت اور مرتبہ کے مطابق اثر انداز ہوتا ہے، اور سب کو جدا جدا ذوق و شرف ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمع کے سننے والے بھی مختلف مدارج اور طباع اور مختلف استعدادیں رکھتے ہیں اس کے۔ سمع سے انسان کے دل میں 3 قسم کی حالتیں پیدا ہوتی ہے۔ بعض کے دل پر سمع کچھ مؤثر نہیں ہوتا، جس طرح پتھر پر پانی گرنے سے پتھر پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ بعض کے دل پر سمع سے کچھ اثر نہیں ہوتا، جس طرح کہ برتن پانی سے لبریز ہو اور برتن پانی سے نہ تو گھٹتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض کے حق میں سمع بہت مؤثر ہوتا ہے، جیسے کہ زمین میں پانی ڈالنے سے پانی جذب ہو جاتا ہے، اور اس زمین سے ایک شجر پیدا ہوتا ہے جو پھلتا پھولتا ہے۔ صوفیہ اکرام نے سمع کے لیے 3 شرطیں فرمائی ہیں: مکان، زمان اور اخوان، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ سمع سننے والوں کو ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کن امور کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ماشاءاللہ۔ پہلا، اہل سمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک کان رس، دوسرا آنکھ رس۔ کان رس صاحب ذوق ہوتے ہیں، سمع ان کے لیے مؤثر ہے، یہ درجہ بڑا ہے۔ وقت سمع ان کے گوش سے قلب تک ایک زنجیر تن جاتی ہے، اور سمع کی تاثیر قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ آنکھ رس وہ ہیں جو حسن اور صورت، اچھی آواز پر سمع سنتے ہیں، اور اس سے ان میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمع سننا بندے کے لیے فرض ہے۔ تمام انسان اور بالخصوص وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، سب اس امر پر مامور اور مکلف ہیں کہ ان کو خاموشی سے اور توجہ سے سنیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک یہ مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ اسے دوسروں سے سنوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس حدیث سے بعض بزرگوں نے یہ بات اخذ کر لی کہ قرآن مجید کی قرأت سے اس کا سمع زیادہ فضیلت اور کمال رکھتا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے سمع کی محفلیں سجائی گئی، جس میں قرآن شریف سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دیگر پیغمبروں کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات اور بزرگان دین کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگ علم حاصل کریں اور نیک اعمال کریں۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بار سمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا، اور ایک قاری ہمیں قرآن مجید سنا رہا تھا، اور ہم سب سن رہے تھے، اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ جب قاری نے حضور پاک کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام علیکم کہا اور پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قاری ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے اور ہم سن رہے تھے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے آپ کو ان میں شامل کروں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتنے پختہ مدلل دلیلیں ہیں، کتنے جواز پیش کیے جا رہے ہیں سماع کے تعلق سے۔ جو لوگ سماع کے منکر ہیں وہ یہ غور سے سنیں ان باتوں کو اور سمجھیں کہ کن کن واقعات سے اور کن کن حالات سے بزرگوں اور صوفیاء نے جو ہے اس کے جواز لیے ہیں اور اس کام کو
شروع کیا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ گویا ہم ہی میں سے ہیں اور ہماری طرح ایک شخص ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے اشارہ سے فرمایا کہ حلقہ بنا لو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے حلقہ بنا لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلقہ بندی جو محفل سما میں ہوتی ہے اس کے جواز بھی کس طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل ثابت ہو رہا ہے محترم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب مہاجرین سے فرمایا، اے مہاجر فقراء، تمہارے لیے قیامت کے روز کامل فتح مندی کی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے صاحب، خوشخبری بھی مل گئی۔ تم اپنے دولت مند ساتھیوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ کیا بات ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ صوفی اکرام سما شروع کرنے سے قبل مختصر فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آغاز سما کی اجازت ہوتی ہے، اور سما ختم ہوتے ہوئے بھی فاتحہ خوانی اور شیرنی تقسیم کرتے ہیں، اور دوران سما محفل میں آداب سما کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ سما کے آداب و شرائط یہ ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آدمی کی طبیعت سما کے وقت لہو لب کے طرف مائل نہ ہو، مطلب یہ کہ سما کی غرض صرف دل میں رکت پیدا کرنا یا روح میں ارتعاش پیدا کرنے کے ہوں۔ سما کے وقت لازم ہے کہ اس جگہ پر پیر بھی موجود ہو، سما کی جگہ عوام سے خالی ہو، قوال ایسے ہوں جن کی اس کے دل میں عزت اور احترام ہو، ہر قسم کی تکلف سے دل پاک ہو، اور دوسرے تمام مشغولیات سے الگ ہو کر خدا کی طرف یکسو ہو۔ مبتدیوں کو سما کی مجلس میں نہ بٹھایا جائے۔ مبتدیوں سے مراد یہ ہے کہ نئے مریدین جو ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے مجلس سے سما نہیں ہے، بلکہ یہ منتہیوں کے لیے ہے، جن کے دل میں عشق محبت پروان چڑھ گیا ہو، جو عروج کر رہے ہوں، یہ مراد ہے۔ اور نو عمر لڑکوں کو بھی مجلس میں شریک نہیں کیا جائے، نوجوان لڑکوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں شریک کیا جائے۔ قوالوں کے گانے کی اچھائی یا برائی کا اظہار نہ کرے کہ برا پڑھ رہے ہو، اچھا پڑھ رہے ہو، تنقید کرو، یہ نہیں ہونے چاہیے، اور نہ کسی دوسرے شخص کے سما میں مداخلت کرے۔ سما میں جو کیفیت وجد پیدا ہو اسے بے تکلف اپنے سے دور کرنے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی مصنوعی طور پر اسے طول دینے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تو زیادہ کیفیتوں کو روکیے اور نہ ہی زبردستی کوئی کیفیت کو پیدا کیجیے۔ پانچویں اور چھٹے سوال پر کہتے ہیں کہ محفل سما میں رقص اور اس کی دلیل۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت ہو یا طریقت، دونوں میں جواز رقص کی قطعاً کوئی سند نہیں۔ مشائخ میں سے کسی نے بھی رقص کو اچھا نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ شدت سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ الغرض وجد ایک خالصتاً ربانی چیز ہے، جبکہ رقص ایک شیطانی فعل ہے۔ کہا کہ الغرض وجد ایک خالصتاً ربانی چیز ہے، جبکہ رقص ایک شیطانی فعل ہے۔ البتہ وجد جائز ہے اور عبادت ہے۔ ساتویں سوال پر کہتے ہیں کہ جو لوگ حال کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے معراج ہے۔ حال کئی قسم کا ہوتا ہے، تم لوگ حال کو بناوٹ نہ سمجھنا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی تصنع سے بھی حال کرتا، یعنی بناوٹی بھی حال کرتا، تو آپ اس کو تعظیم کرتے تھے۔ اگر ذوق و شوق کا حال شروع ہو تو جس طرح کی کیفیت پیدا ہو اسی طرح کرنا چاہیے۔ یعنی اگر حال رقص کا ہے تو وہ قیام نہ کرے، اور اگر قیام کا ہے تو رقص نہ کرے۔ حال کے لانے میں تکلف نہ کرنا چاہیے۔ مبتدی کو حال میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، مگر منتہی کو حال میں تکلف اس مقام میں اور اس اشعار پر کرنا چاہیے جس اشعار پر اس کے پیر و مرشد کو حال آیا ہو۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بار قوال حضرت بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حاضری دے کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا، وہ غزل اور وہ شعر ہمیں بھی سناؤ جس پر کہ ہمارے مرشد کو کیف ہوا تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشد کو کس شعر پر کیفیت ہوئی۔ اسی شعر پر اگر آپ کو جوش نہ ہوتا تو پھر آپ با تکلف رقص فرماتے اور غیب سے آپ پر حال وارد ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنے پیر و مرشد کے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ یہ سنتے تھے کہ اس شعر پر ہمارے پیر و مرشد کو رقص آیا ہے اور وجد آیا ہے، کیفیت طاری ہوئی ہے، تو میں بھی اس شعر پر کیوں وجد اور کیفیت نہیں طاری کروں، اور وہ لے آتے تھے، کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی۔ لیجئے صاحب، ان باتوں کا کون سی جواز اور کون سی دلیل آپ پیش کریں گے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے،
بہت شکریہ محترم جناب سروری صاحب تھے، جناب انجینئر مزمل احمد قادری سروری صاحب تھے، بہت شکریہ آپ کا صاحب، آپ نے اتنی تفصیلات مہیا کی اور آپ نے بیان فرمایا۔ اب آئیے ہمارے اگلے محقق کی بات سماعت کرتے ہیں، جناب صوفی سرفراز شیخ صاحب کی باتیں۔ دیوانوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہی محفل سما ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، دیوانوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہی محفل سما ہے، یعنی جمع ہی سما ہے، واہ۔ اس کی شروعات دیدار مرشد کامل سے ہوتی ہے، یعنی قوالی اور تصور مرشد ہو، جستجو مرشد ہو، یہی سما کی شروعات ہے۔ اس میں نہ کوئی بندہ ہوتا ہے اور نہ کوئی مولا، اور رقص کیا نہیں جاتا، رقص خود بخود طاری ہوتا ہے۔ جسے جاری ہو جائے اس کے لیے وہ عبادت ہے، جسے جاری ہو جائے رقص، جس پر طاری ہو جائے رقص، اس کے لیے عین عبادت ہے۔ اگر آپ کو رقص جاری ہو جائے تو آپ ہی اس کی دلیل ہوں گے۔ حال کا آنا کچھ پرانی درد کی یاد ہوتی ہے جو حال کی صورت میں نکل جاتا ہے، واہ کیا بات ہے۔ حال کا آنا کچھ پرانی درد کی یاد ہوتی ہے جو حال کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب جناب، بہت خوب۔ یہ تھے جناب سرفراز شیخ صاحب، ابھی آپ ان کی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کی بات سنتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب کیمیاء سعادت صفحہ نمبر 233 میں سما کے بارے میں لکھتے ہیں: انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ایسا پوشیدہ ہے جیسے آگ لوہے اور پتھر کے درمیان ہے۔ جس طرح لوہا پتھر پر مارنے سے آگ نکلتی ہے اور صحرا میں لگ جاتی ہے، اسی طرح ایک اچھی اور مدھر آواز سننے سے انسان کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اور جس کا دل جس چیز میں مشغول ہو، اچھی آواز سے وہ چیز حرکت میں آتی ہے، جیسے کہ پھونکنے سے آگ زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ جس کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شوق کی آگ ہو، اس کے لیے سما اچھا ہے تاکہ آگ زیادہ تیز ہو جائے، اور جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے اس کے لیے سما زہر قاتل ہے۔ بے شک صاحب، بہت خوب بہت خوب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ سما کی تمام قسمیں یکساں نہیں ہیں۔ ایک وہ سما ہے جس سے دین میں نفع ہوتا ہے، اور ایک سما مباح ہے۔ اسی طرح ایک سما قرب الہی چاہنے والوں کا ہوتا ہے، جس سما کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، جس کے لیے صحابہ و تابعین و سلف امت جمع ہوتے تھے اور اس سے قلب کی پاکیزگی اور نفس کی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ وہ سما آیات الہی یعنی قرآن مجید کا سما ہے، یعنی سما انبیاء علیہ السلام اور مومنین اور اہل معرفت کا سما ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ اکرام نے علاقے فتح نہیں کیے بلکہ قلوب کی تسخیر کی۔ سما سے اسلام کے فروغ اور دین کی عصایت کا کام لیا ہے۔ پوری دینی تاریخ میں ایک لازوال مثال امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ صوفیہ اکرام نے سما اور قوالی سے دل پلٹنے کا کام لیا ہے۔ واہ صاحب، بہت خوب جناب ظفر افتخاری صاحب، بہت عمدہ بات آپ نے بھی پیش کی ہے، بہتر جواز اور بہتر دلیل آپ نے دیا ہے، شکریہ آپ کا۔ اب جناب صوفی عمر صاحب کہتے ہیں کہ جنگ کے سارے ہتھیار اپنے اوپر سجا لو، اگر تم اہل نہیں تو مصیبت ہے۔ جنگ کے سارے ہتھیار اپنے اوپر سجا لو، اگر تم اہل نہیں تو مصیبت ہے۔ سما سننے سے مراد ہے اور سننا ہوا سے خامسہ سے ہے، لہذا ظاہر سے باطن کو جوڑنے کی کوشش، حقیقت اپنے اندر کی سننا ہے، بغیر کان کے، بغیر زبان کے، آواز کے۔ اللہ اکبر۔ کم لفظوں میں انہوں نے بہت عمدہ بات ہر بار کی طرح اس بار بھی پیش کی ہے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا۔ اب آئیے جناب صوفی خلیل احمد صاحب کی باتیں جو ہے سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی باتیں انگریزی میں پیش کی ہے، نہایت ہی عمدہ طریقے سے، غور فرمائیے گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، دی میکر آف ہندوستانی کلاسیکل میوزک، invented tabla, sitar, tarana and the Sufi music and qawwalis that took birth in the heart of Delhi at Hazrat Nizamuddin Auliya Dargah رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ language was a mix of Brij Bhasha and Persian. His folksy and direct style of writing and singing shaped the idea of India. Muslims and Hindus could coexist peacefully and celebrate each other's cultures. Thus,
Amir Khusro is rightly referred to as the voice of India. Hazrat Amir Khusro Rahmatullah Alayhi is regarded as the father of Qawwali, a devotional form of singing of the Sufism in the Indian subcontinent, and introduced the ghazal style of song into India, both of which still exist widely in India and Pakistan. MashaAllah, Subhanallah, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सूफी खलील अहमद साहब, आपने बहुत उम्दा तरीके से अपनी बातें पेश की है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 17 मुहक्किकीन की बातें आपने समाअत फरमा ली है। अब आइए आखिर में हमारे मरकज़ के जानिब से, हमारे जानिब से इस बंदा फ़कीर हकीर महराज अफजली की बातें भी चंद लफ्ज़ों में सुन के जाइए। समा के माने सुनना के होते हैं, किसी कलाम का सुनना, किसी कौल का सुनना, किसी बात का सुनना। अल्लाह के कलाम का सुनना भी समा है और अल्लाह के नेक बंदों के कलाम को सुनना भी समा है, जिसके सुनने से दिल की कैफियत बदल जाती है, बंदा हिदायत पा जाता है या उसकी इस्लाह हो जाती है। अब ये सुनना जो है ना, चाहे खुश आवाज़ से हो, तरन्नुम से हो या साज़ो मिज़राब से हो, ये अलग बात है कि अलग अलग ज़माने में उसकी सूरतें अलग अलग रही है। अंबिया पर जो वही उतरती थी वो भी समा है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर पढ़ते थे तो तमाम मखलूक को वजद आता था। कुरान को सुनकर जिन्नातों की कैफियत बदल गई और वो मुसलमान हो गए। और सूरह ताहा की कुछ आयतें सुनकर हज़रत उमर ईमान ले आए। ये सब क्या है? ये सब समा ही है साहब। अंबिया पर उतरने वाली जो बातें हैं वो भी समा है। दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़बूर पढ़ना भी समा था। कुरान को सुनकर के जिन्नात को मुसलमान होना भी समा ही के ज़ुमरे में है। और सूरह ताहा की वो समा की ही कैफियत थी जिसकी तिलावत सुनकर हज़रत उमर की क़ल्बी हालत बदल गई और बोल उठे, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर गूंगे जो बोल उठे, वो क्या था? वो भी समा था। मदीने की औरतें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दब बजाती थी, वो भी समा था। मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ अर्श वाले भी सुनते थे, ये भी समा था। बादा उम्मत के अकाबरीन बुजुर्गवार हस्तियाँ के अक़वाल और उनके कलाम को सुनना और समझना और दूसरों को सुनाना, यही समा कहलाया मोहतरम। सूफिया ने उसके तरीके ईजाद किए, मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए। फिर लोगों ने उसको तरन्नुम से पढ़ना शुरू किया, अपने अपने लहजे में पढ़ा, अपने अपने कल्चर में पढ़ा, अपने अपने तरीके से पढ़ा और सुनाया। अरब के इलाके में दब बजा बजा कर सुनाया जाता था, मगर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कल्चर के मुताबिक गीत, संगीत, सुर, ताल, लय, साज़ो मिज़राब, ढोल, ढोलक, तबला, हारमोनियम और नए नए इंस्ट्रूमेंट के साथ सूफिया इकराम ने उसकी बुनियाद डाली, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता है, क्योंकि इन सूफिया इकराम ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब में यहाँ के लोगों से घुल मिल गए और इत्तेहाद व मोहब्बत का पैगाम और अमन का पैगाम फैलाया और उन्हीं के कल्चर में डूबकर, मिलकर, घुलकर इस्लाम के असल मगज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की मोहतरम। जैसा कि तारीख भी गवाह है कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हुए थे। इसमें समा और कव्वाली का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया बना और लोग ज़्यादा तादाद में इस्लाम में दाखिल हुए। महफ़िल समा में रक़्स करना कोई गलत नहीं है। चुनांचे इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, शेर गोया रूह मौसीकी है, रक़्स उसका बदन। यानी असल चीज़ कलाम है, कलाम से मौसीकी बनती है, म्यूज़िक बनता है, और जब मौसीकी बनती है तो रक़्स होना लाजमी है और फितरी है साहब, इसे रोका नहीं जा सकता। जहाँ तक दलील की बात है मोहतरम, तो बहुत सारे दलील मौजूद हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर पढ़ने और मखलूक का वजद होना और बहुत सारे सूफिया औलिया का रक़्स करना तारीख से साबित है। ये एक रूहानी कैफियत है जिसको रोकना दुश्वार ही नहीं, नामुमकिन भी है साहब। बाज़ खानकाहों में रक़्स और धमाल का इनक़ाद नहायत ही करीने से, तरीके से और बिल्कुल इंतज़ाम से किया जाता है। मजनू का लैला के इश्क में रक़्स करना और सूफिया का मौला के इश्क में रक़्स करना, इश्क में सब जायज़ है, सब जायज़ है, सब जायज़ है। रक़्स बमाने घूमना के हैं। वह शम्स वल क़मर बेहुस्बान, क्या आपने नहीं पढ़ा? सूरज और चांद अपने अपने महवर पर घूम रहे हैं, ज़मीन भी अपने महवर पर घूम रही है।
گو کہ کل کائنات رقص کر رہا ہے صاحب، کہاں ہیں ہم لوگ، کہاں ہے، کس دلیل کی بات کرتے ہیں، اور کیا دلیل چاہیے ہم لوگوں کو رقص کے موضوع پر، اور کیا دلیل پیش کیا جائے۔ بہرحال جہاں تک حال آنے کا سوال ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ بندہ اپنے حال کی کیفیت میں آ گیا، یعنی اپنی حقیقت کو پانے لگا، بے خود ہو گیا، گم ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اپنے وجود سے بے خبر ہو گیا۔ اس نے آواز دوست کو سن لیا، بانگ الست کو پہچان لیا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے صاحب جو سما کے دوران کبھی کبھی لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ انہی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے صوفیاء کرام نے سما کو ترجیح دیا اور اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا اور پھیلایا، اور اس کا انعقاد کرتے رہے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے تو سما اور قوالی کو عبادتوں کا سرتاج کہا صاحب، عبادتوں کا سرتاج۔ مگر آج کے دور میں کچھ ریاکاریاں بڑھ رہی ہیں اور سما کی حقیقت و مقصدیت فوت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، لیکن ضرور اس کو پھر سے اپنے مقصدیت کی طرف لوٹنا چاہیے، اور لوٹنے میں ہم لوگوں کو ان تمام شرائط، ضوابط اور قواعد جو بیان کیے گئے اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے مرکزوں میں اس کا انعقاد کرنی چاہیے، اور جو اس میں ہم لوگوں کی کوتاہیاں ہیں اس کو صحیح کرنی چاہیے، اور جو اس میں بہتری ہے اس میں فروغ دینا چاہیے۔ یہ ہمارے جانب سے یہ میسج ضرور ہے آپ لوگوں کو پہنچانے کا، اور آپ اس پر ضرور عمل کریں، یہ ہمارا التماس ہوگا۔ آئیے اب اس موضوع کو بند کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے صاحب، اس محفل سما کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، گرچہ کسی اور بات میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اس محفل سما کے اس موضوع پر یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ازل میں جو صدا میں نے سنی تھی ذوق مستی میں، ازل میں جو صدا میں نے سنی تھی ذوق مستی میں، وہی آواز اب بھی سن رہا ہوں اپنی ہستی میں، وہی آواز اب بھی سن رہا ہوں اپنی ہستی میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کر اتنے لمبے گفتگو کو سماعت کیا، اور میرے جانب سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہم آپ کے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔